راولہ کوٹ میں ریڈنگ زون کے نام سے لائبریری کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جس کی تفصیلات راولہ کوٹ سے جے کے ٹی وی کے ڈائریکٹر پبلک افیئر خواجہ کبیر احمد اور کیمرہ مین اجمل شاہین کے ساتھ اس رپورٹ میں ملاحظہ فرمائیے۔ جی، راولہ کوٹ میں پہلی بار ریڈنگ زون کا افتتاح کیا گیا ہے، جسے آپ پبلک لائبریری بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کی سوچ کیسے آئی اور اس کے مقاصد کیا ہیں یہ ہم جانتے ہیں۔ یہاں جن لوگوں نے اس کا یہ افتتاح کیا یا جنہوں نے اس کا قیام عمل میں لایا، اس میں انہیں کیا مشکلات پیش آئی، اور چونکہ اس کا افتتاح چند دن قبل ہوا اور آج بھی یہاں ایک مشاعرہ بھی ہوا جس میں بڑے بڑے شعراء کے ساتھ کراچی سے آئے ہوئے ایک معزز شاعر مہمان بھی شامل تھے، تو ہم یہاں جاننا چاہیں گے کہ آخر یہ سوچ کیسے پیدا ہوئی یا اس کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی۔ بنیادی طور پر کسی بھی چیز کے قیام کے لیے یا کوئی قدم اٹھانے کے لیے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس کی یہاں ضرورت ہے اور کس حد تک ہے اور کیوں ہے۔ تو یہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں جناب سجاد افضل صاحب سے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ کس طریقے سے انہیں یہ خیال آیا کہ ہم اس طرح کا کوئی پوائنٹ ایسا رکھیں، ریڈنگ زون کوئی قائم کریں کہ جہاں ان کے جو مقاصد ہیں، جن مقاصد کے لیے کہ ان کو عملی جمع پہنایا جا سکے، اور اس میں ان کی کیا خواہشات ہیں اس بارے میں کہ یہ کہاں تک اسے آگے لے جا سکتے ہیں۔ جی سجاد صاحب۔ بہت شکریہ۔ راولہ کوٹ اس سو کالڈ آزاد کشمیر میں ایک ایسا مرکزی شہر ہے جسے تحریکوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ یہاں ہر وقت پولیٹیکل ایکٹیویٹیز لگی رہتی ہیں، ایک ایکٹیویزم کی پولیٹکس یہاں ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ اس اعتبار سے راولہ کوٹ نسبتاً بیدار لوگوں کا یہ مقام ہے۔ ایک وقت سے ہم یہ محسوس کر رہے تھے کہ راولہ کوٹ میں لٹریری ایکٹیویٹیز نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یہاں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تو بہت ہوتی ہیں لیکن لٹریری ایکٹیویٹیز نہیں ہیں، اور ہمارا پولیٹیکل ورکر ایکٹیوسٹ ضرور ہے لیکن اس کا تعلق کتاب کے ساتھ دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے، چونکہ ہمارے اسکول کالجز میں بھی اس طرح کا ماحول نہیں ہے کہ بچوں کو کتاب کی طرف راغب کیا جائے۔ اس لیے ہم نے سرفراجیہ انقلابی پارٹی کے دوستوں نے یہاں راولہ کوٹ کے شہر میں ریڈنگ زون کے نام سے یہ لائبریری قائم کی ہے۔ اس لائبریری میں جہاں کتب پڑھنے کا ماحول ہوگا، جہاں اسٹڈی کے حوالے سے ہم دوستوں کو ماحول پرووائڈ کریں گے، یہاں کے نوجوانوں کو، یہاں کے پڑھے لکھے لوگوں کو، وہاں ہم کوشش کریں گے کہ یہاں ڈائلاگ کا ماحول بنے، یہاں مکالمے کا ماحول بنے، مختلف لوگوں سے یہاں استفادہ کیا جائے، یہاں ادبی مجالس ہو۔ جیسے آج بھی آپ نے دیکھا کہ ایک ادبی مجلس جہاں کراچی سے ہمارے بڑے نامور شاعر احمد سلمان یہاں تشریف لائے، ان سے ہمارے دوستوں نے استفادہ کیا۔ تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے بھرپور ہمارا یہ ادارہ جو ہے یہ بطور ادارے کے یہاں ورکنگ کرے گا، اور یہ بلا امتیاز پارٹیز کسی قسم کے جو بھی لوگ یہاں موجود ہیں، نوجوان ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، لرن کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہم نے ایک ایسی جگہ بنائی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عمل تو ہو رہا ہے لیکن اس عمل کے پیچھے جو علم کی کمی محسوس ہو رہی ہے، شعور کی کمی محسوس ہو رہی ہے، اس علم اور شعور کی کمی کو ہم ریڈنگ زون کے ذریعے سے دور کریں گے انشاءاللہ۔ جی، فاروق صابر صاحب جو کہ ایک مشہور شاعر ہیں اور مختلف حوالوں سے شاعری کرتے ہیں، گو کہ نوجوان نسل میں یہ ایک انقلابی شاعر کے طور پر مشہور ہیں، لیکن یہ موقع اور مال کی مناسبت سے بھی شاعری کرتے ہیں اور خاصے پاپولر شاعر ہیں اس خطے کے۔ ان سے یہ جانتے ہیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے مقامات کی جب ایسی لائبریری آپ اسے کہہ سکتے ہیں، چونکہ بے شمار کتابیں آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہاں ابھی 2-3 دنوں میں خاصی بڑی تعداد میں کتابیں جمع کی گئی ہیں، رکھی گئی ہیں۔ یقیناً دوست احباب ان کے ساتھ تعاون بھی کریں گے اور انشاءاللہ یہ ایک بڑی لائبریری بنے گی۔ لیکن وہ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کا نوجوان، جس طرح کے پہلے بھی یہ ذکر ہو چکا ہے کہ نوجوان کتابیں تو پڑھتے ہیں لیکن بہت ساری چیزوں سے پھر بھی دور رہتے ہیں، چونکہ کتابیں صرف نصاب کی پڑھتے ہیں، تو ایسے میں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ جو درمیان میں جو فرق رہ جاتا ہے تو اس کے درمیان کیا یہ لائبریری وہ واقعی میں یہ سمجھتے ہیں اپنے تجربات کی روشنی میں کہ یہ ایک برج کا کام دے سکتی؟ جی بہت شکریہ۔ میں اس طرح کہ سجاد صاحب نے بات کی ہے کہ کمی جس چیز کی محسوس ہو رہی ہے، ہمارے یہاں پہ عملی جدوجہد تو ہو رہی ہے لیکن یہ ہے کہ شعوری حوالے سے، نظریاتی حوالے سے جو تربیت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ اس جو ہے نا وہ لائبریری کے اس مقام پر بلا تفریق تمام لوگوں کو دعوت دی جائے، اس طرح کی ادبی مجالس بھی ہوں گی، اس طرح مکالمہ جات بھی ہوں گے، اور
ہم یہ کوشش کریں گے کہ یہاں پہ مختلف جو یہاں ہمارے خطے کے ادیب لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ، تنظیمی تربیت کے بغیر ہم جو اپنے مقاصد ہیں، اہداف ہیں بحیثیت قوم، جن مسائل کا ہم شکار ہیں، جن مشکلات کا ہم شکار ہیں، ان سے ہم نہیں نکل سکتے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لائبریری ہماری یہ پل کا کام کرے گی انشاءاللہ، اور اس کے ذریعے سے شعوری حوالے سے ایک عوام کے اندر بھی اور نوجوانوں کے اندر بھی ایک بیداری پیدا ہوگی، اور وہی بیداری کل ایک منظم شکل اختیار کرے گی، اور منظم جدوجہد کے نتیجے میں انشاءاللہ العزیز ہماری جو ریاست ایک طویل عرصے سے غلام بھی ہے، تقسیم بھی ہے، اس مشکل سے ہم ضرور نکلیں گے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوان کو اس طرف راغب کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا ایسا طریقہ ہے کہ آپ نوجوانوں کو واقعی اس طرف راغب کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اس میں یہی جو ہمارا ایک ادبی ہے نا سلسلہ، یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اس کو لوگ پسند کرتے ہیں، شاعری کو بہت پسند کرتے ہیں. شاعری کے ذریعے سے کم وقت میں زیادہ جو ہے نا وہ بات آپ سمجھا سکتے ہیں، اپنے پیغام کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ لمبی لمبی تقریریں کی جائیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاعری اور ادبی مجالس بھی اس کا بہت بڑا ذریعہ بنے گی. اور اسی طرح جب ڈیبیٹ ہوگا، یہاں پہ مکالمہ ہوگا، اور جب ایک سلسلہ ہمارا یہاں پہ نشستوں کا شروع ہوگا، تو یہی ذریعہ بنے گا. آج اگر یعنی بہت شارٹ نوٹس پہ ہمارے یہاں پہ تقریباً 40-50 کے قریب دوست احباب جمع ہو گئے، تو انشاءاللہ العزیز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سلسلہ بڑھے گا، اور یہ تعداد بھی ہماری بڑھے گی، اور یہ دیکھا دیکھی ہمارے باقی شہروں میں بھی اس طرح کے مراکز قائم ہوں گے، اور ہم اپنے اہداف کے حاصل کرنے میں ضرور کامیاب ہوں گے. اچھا، تُسے نے نزدیک اس قسم نے لائبریری جڑی کہ ایک پبلک لائبریری پبلک واسطے آکھی سکنے ہیں، لیکن ایک مخصوص چند لوگ ملی تے چلانے، تُسے نے نزدیک اس نے عام لوگوں واسطے کیا سمجھنے، کیا اہمیت ہوئی سکنی، کیا افادیت دی اس نے، اور لوگ کس طریقے کرنے، تُس لوگوں کی کیا آکھنے چاہنے کہ اس کی استعمال کری تو اس کو کیا فائدہ اٹھائی سکنے؟ بہت شکریہ سر. اس حوالے کرنے میں ایک گزارش کر ساں کہ سارے معاشرے وچ ایک بہت بڑا اس وقت جڑا مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ زبان زد عام ہے کہ سارے بچہ، نوجوان، بوڑھا وہ عدم برداشت نہ شکار ہوئے نا. اب عدم برداشت کی بنیادی وجہ یہ دی کہ وہ لٹریچر تھو، مکالمے تھو، ڈائلاگ تھو دور ہے کہ جتھے دلیل کے نے گل کرے چاہنی اتنے مرنے مارے پر آنا تھی. اور سارا کالج اور یونیورسٹی نے نوجوان جس کی سلیبس اندر اتنا پھنسایا گیا ہے کہ وہ بالکل کسے حوالے کرنا ہے، اپنی سوسائٹی نے سدھارنے نے حوالے کرنا ہے، اپنے معاشرے کی بہتر کتنے حوالے کرنا ہے، کوئی اس کی توجہ نہیں ہے، کوئی اس پہ نظر نہیں ہے. آج سمجھنا جی کہ اتنے بجی دے کم از کم پہلی فرصتی جو اس پر سوچ بچار شروع کرے، وہ اپنے ماضی نے جڑے بڑے لوگ تھے جن نے کوئی معاشرے واسطے کوئی کردار ادا کیا، انہیں نے ہسٹری کی پڑھا ہے، انہیں کی دیکھا ہے، اور اپنے معاشرے کی جڑی اس وقت بہت بڑی ضرورت ہے، آزادی نہیں، تبدیلی نہیں، اور لوگوں نے بنیادی حقوق کی حاصل کتنے حوالے کرنے، اس واسطے وہ اپنا کردار ادا کرے. اور اس لائبریری بھیجی دا وہ کتاب نہ بھی مطالعہ کرے، اور اپنے دلائل کرنے دوئے کی گل سمجھائے نہ اس اندر ملکہ، اور اس اندر یہ پوٹینشل پیدا ہوئے. بنیادی سڑا ویسے اس نا یہ مقصد ہے. جڑی یہ لائبریری یا ریڈنگ زون تُسے اتنے قائم کیتا، اس تو تُسے نے ذہن وچ جڑے اہداف دے آسے نے اس شہر نے اندر یا سڑے اس خطے نے اندر انہیں اہداف کی حاصل کرنے واسطے جڑی جدوجہد ہونی، اسی تُس کس حد تک اپنی ذات اوپر یقین کرنے، یقین رکھنے، اور کیا طریقہ ہوئی سکنا ہو کہ تُس واقعی زیادہ سے زیادہ نوجوانے کی اٹریکٹ کری سکا، چونکہ نوجوان یا تُس نا مستقبل ہونے، کیا تُس نے ذہن چاہا پلان دا؟ بنیادی طور پر یہ جڑی لائبریری نا قیام عمل ہی چاہیا ریڈنگ زون نا، اس میں بنیادی مقصد ہے جس طرح پہلے بھی گل ہوئی کہ اس نے ذریعے دراصل اتنے ایک ایسی کوئی ایک ماحول بنانا چاہنے ہاں، ڈائلاگ نہ، مکالمے نہ، کہ جس نتیجے وچ ساڑا نوجوان جڑا دا ساڑے اس جڑا ٹارگٹ ہے ساڑا، وہ ٹارگٹ تمام لوگوں کی ظاہر ہے بخوبی اس کا اندازہ ہے کہ قومی آزادی ساڑا ٹارگٹ ہے، اور ایک ایسے سماج نہ قیام کے جس اندر یعنی غیر طبقاتی سماج نہ قیام بنیادی ساڑا مقصد ہے.
ہے بھی اس مقصد نے حصول واسطہ ہے جس طرح اسیں تاریخ عالم نے انقلابات کا مطالعہ کر رہے ہوں، آزادی نے تحریکیں کا مطالعہ کر رہے ہوں، تو بہرحال اسی لٹریچر میں ایک بہت بنیادی کردار ہے۔ بدقسمتی کرنا یہ جڑا اتنے اس ٹھیک ہے ایکٹیوسٹ تھے ہوں اس ایگریشن پہ کر رہے ہوں، لیکن سارا جڑا یہ ٹارگیٹ ہے اس نے پسے پردہ جڑے یعنی ایک ہونا چاہیے نا، تربیت ہونی چاہیے نہیں اور اسٹڈی سرکلز ہونے چاہیے، انہیں نہیں بہت کمی ہے۔ اور ساری لائبریری نے اس قیام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آس اتنے ایسے اسٹڈی سرکل قائم کراں اور اسی ٹارگیٹ وغیرہ بنیادی طور پر نوجوان ہے چونکہ کسی بھی قوم کی تقدیر بدلنے والا نوجوان ہونا، اور وہ نوجوان یونیورسٹی کا جڑا نوجوان جس مطلب ہے یعنی سماج کی جڑی کریم ہے وہ یونیورسٹی کے نہیں، وہ لوگ اس پاس متوجہ بولے، اور اس واسطے اسیں بنیادی یہ کر رہا ہوں کہ مطلب ہے اس طرح نہیں اسیں اس طرح نہیں مجالس قائم کر رہی ہوں، اس طرح نہیں مجالس میں اہتمام کر رہے ہوں کہ جس اس ایک دوسرے کرنے گفت و شنید سوالات جوابات اور اپنا پوائنٹ آف ویو مختلف نقطۂ نظر نے لوگ پائے جانے تھے، اور تمام لوگوں کی اپنا نقطہ نظر سامنے آنے نو اور اس پر گفت و شنید ہے، یہ چیز جڑی چیز ہے سارے اس ٹارگیٹ کی قریب بھی آنی سکنی اور سارا جڑا یہ بنیادی مقصد ہے اس کی حاصل کر سکنا ہے۔